ہیلو ایوری ون، دس از بشرا خان، ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 24 نومبر کو پی ٹی آئی کا ہونے والا سب سے بڑا احتجاج کیا عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکال سکے گا یا نہیں، یہ تو جانیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نند بھابھی علیمہ خان اور بشرا بی بی کی جو لڑائی چل رہی ہے سیاسی، اس کے حوالے سے بھی آج جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیٹیکل ورکر اکرم چودھری۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم۔ سب سے پہلے تو سر مجھے یہ بتائیے 24 نومبر کو ہونے والے احتجاج کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے نقطہ نظر سے گزشتہ 2 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے ساتھ اسے ظلم اور زیادتی سمجھتے ہیں، اور وہ احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تمام قانونی جنگ کے باوجود ان کی توقع کا ریلیف انہیں نہیں ملا، تو وہ اس ریلیف کو بازور طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بازور طاقت جب سیاسی جماعتیں باہر نکلتی ہیں تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں۔ ملک کی اکانومی کی تباہی اور بربادی تو ہو ہی رہی ہوتی ہے، لیکن سیاسی جماعتیں بھی اس کی قیمت ادا کرتی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے ملک تو قیمت ادا کر ہی رہا ہے، پی ٹی آئی کو بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ ہر بار سڑکوں پہ آ کے ناکام ہو کے واپس چلے جانا کوئی کامیاب حکمت عملی نہیں ہوتی۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ آج تک کا کوئی احتجاج ان کو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں مدد نہیں دے سکا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں سیکھا کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔ سر ویسے تو سڑکوں پر مار عام ورکر کھاتا ہے، اور یوزلی اب اگر آپ دیکھیں تو اس احتجاج کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ یہ فائنل کال ہے، لیکن جب ہم فیصل واڈا کی اسپیچ چیک کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ ہوگی، پھر فائنل کال ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنی طرف سے اس کو فائنل کال کنسیڈر نہیں کیا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے نا، ان کے لیے ہر کال پہلی کال ہوتی ہے، اس لیے کہ انہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، ریاست کے مکینوں کو امن اور سکون سے رکھنے کے لیے اپنی کاوشوں کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کتنا کامیاب ہو پاتے ہیں یا کتنا کر پاتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، مگر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کے عوام کو اور ریاست کو پروٹیکٹ کریں۔ تو ریاست تو اپنا کام کرے گی پہلی کال سمجھتے ہوئے، ان کے لیے کوئی آخری کال نہیں۔ لیکن عمران خان نے بالکل درست کہا ہے کہ یہ ان کی آخری کال ہے، اس لیے کہ 2024 اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور 2024 31 دسمبر کو ختم ہو جائے گا، اور یقیناً اگلے 36 دن میں کوئی نئی کال نہیں دی جا سکے گی۔ اب وہ جو بھی کال دیں گے 2025 میں دیں گے، کیونکہ ایسی کالیں جو ہیں یعنی وہ عمران خان کو رہائی نہیں دلا سکتی، تو اس لیے انہیں نئی کال کے لیے نئی حکمت عملی، نئی طاقت، نئی منصوبہ بندی کے ساتھ میدان میں آنا پڑے گا، جس کے لیے 2-4 مہینے ضرور لگیں گے، کیونکہ ورکر جب ایک دفعہ میدان سے ناکام لوٹتا ہے تو اس کے حوصلے پسپا ہوتے ہیں۔ ورکر جو ہے سڑکوں پہ مار بھی کھاتا ہے، اپنے گھر کے روزگار کو برباد بھی کرتا ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کبھی پولیٹیکل ورکر کی قدر نہیں کی۔ اس وجہ سے یہ نقطہ بھی ہر سیاسی ورکر کے سامنے رہتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ عمران خان نے کوئی غلط بات کی ہے، درست کہا ہے انہوں نے کہ یہ ان کی آخری کال ہے 2024 کے لیے۔ جب بشرا بی بی کی بات کرتے ہیں تو بشرا بی بی کی حال ہی میں سعودی عرب کے خلاف جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ عمران خان نے امریکہ کے بعد اب سعودی عرب کے خلاف ایک نیا محاذ اکٹھا کر دیا ہے، کھڑا کر دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، میں تو اسے اتنا سیریس نہیں لیتا۔ جب سیاسی جماعتیں میدان عمل میں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں سکرپٹڈ تقریریں تو کی نہیں جاتی، تو اسے آپ سلپ آف ٹنگ کہہ لیں یا بیانیہ بیان کرنے کا انداز جو ہے وہ ایسا تھا جسے ہم حمایت نہیں کر سکتے، یا لوگوں نے اس کے اپنے اپنے نتائج نکالے ہیں، لیکن میں اس کو سیریس نہیں لیتا۔
میرا نہیں خیال ہے کہ بشرا بی بی کو جس طرح پینٹ کیا جا رہا ہے اس گفتگو کو ایسی ہے. میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا. انہوں نے اپنے بیان کو بیان کرنے کی کوشش کی, اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش کی. وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں, وہ ان کی رہائی چاہتی ہیں, اس کے لیے کوشش کرنا چاہتی ہیں. ان پر جذبات حاوی تھے, انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میدان میں جب سیاسی کھلاڑی لڑ رہے ہوتے ہیں نا, تو بہت سی ارریلیونٹ گفتگو ہو جاتی ہے, اور اسے میرا نہیں خیال ہے اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرنا چاہیے. اور پاک سعودیہ تعلقات یا پاک امریکہ تعلقات دو اسٹیٹمنٹوں کی مرہون منت نہیں ہیں. ہم صدیوں سے ایک دوسروں کے ساتھ ہیں, ہمارے مفادات جڑے ہوئے ہیں. پاکستانی عوام کا اور سعودی عوام کا, سعودی حکومت کا اور پاکستانی حکومت کا بہت گہرے مراسم ہیں, ہمارے بہت سے مفادات مشترکہ ہیں. اور ہم تو حرمین شریفین کی عزت اور احترام جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہم اسے جذباتی طور پہ بھی دیکھتے ہیں, مذہبی طور پہ بھی دیکھتے ہیں. اور سعودیہ نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے, ہمیشہ پاکستان کی مشکل میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو میرے خیال میں کوئی اس کو اس طرح پینٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک سیاسی رہنما کی بیگم جو کہ غیر سیاسی کلیم کرتی ہیں, انہوں نے اپنا پہلا عوامی رد عمل دیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ انہیں مارجن دینا چاہیے. اس میں اس طرح سے نہیں لینا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان کے اجازت کے بغیر تو نہیں انہوں نے کچھ ایسی اسٹیٹمنٹ پاس کی ہوگی. عمران خان نے انہیں لکھ کے تو نہیں دی ہوگی. پہلی بات, عمران خان سے وہ ملی ہوں گی, گفتگو ہوئی ہوگی. یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, کمیونیکیشن از اے آرٹ, کہ میں آپ کی کمیونیکیشن کو کس طرح پرسیو کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو کیسے بریف کرتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ موضوع زیر بحث ہی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. جب بات کرتے ہیں نند بھابھی کی لڑائی کی, آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں کوئی رسا کشی چل رہی ہے؟ آخر چل کیا رہا ہے؟ مولیا خاندان نے حکمرانی کے لیے اپنے ہی گھروں پر حملے کیے. اورنگزیب نے اپنے والد کو مار دیا. اور سیاست میں تو رتھ لیس گیم ہے. پالیٹکس اور پاور از اے رتھ لیس گیم. اس میں آپ کچھ بھی توقع کر سکتی ہیں. تو میرے خیال میں علیمہ خان اور بشرا بی بی کی لڑائی بھی پاور کی لڑائی ہے. دونوں جماعت میں اپنے اپنے رول کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں. میں اس کو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ دونوں پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ میں اسے اس طرح سے بھی نہیں دیکھتا, کیونکہ عمران خان کی موجودگی میں پی ٹی آئی ون مین شو ہے. رائٹ. جو مرضی آ جائے, بشرا بی بی ہوں, علیمہ بی بی ہوں, اسد کیسر ہوں, عمر ایوب ہوں, بیرسٹر گوہر ہوں, پوری پی ٹی آئی کے تمام ایم این اے, ایم پی اے, تمام پولیٹیکل جماعت ایک طرف کھڑی ہو, لیکن فیصلہ وہی ہے جو عمران خان کی زبان سے نکلے گا. تو یہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ بشرا بی بی نے جو کہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے, وہ زیادہ قریب ہیں, تو آپ سمجھیں گی کہ بشرا بی بی نے پیغام ٹھیک دیا ہے. اور جو لوگ علیمہ بی بی کے ساتھ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ جو بیان کر رہی ہیں یہی عمران خان کا بیان ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ لڑائی پاور کی ہے, اپنا اپنا رول ڈٹرمن کروانے کی لڑائی ہے, تاکہ عمران خان یہ خود کہہ دے کہ بشرا بی بی کی باؤنڈری یہ ہے, علیمہ کی باؤنڈری یہ ہے, اور باقی میرے اکابرین کی باؤنڈری یہ ہے. اور یہ عمران خان کبھی نہیں کرے گا. عمران خان ایک ایسا کھلاڑی ہے جس نے کرکٹ ٹیم میں بھی ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑوا کے پرفارمنس حاصل کی ہے. اس نے وسیم اکرم کو وقار یونس کے خلاف, وقار یونس کو جاوید میاں-داد کے خلاف, جاوید میاں-داد کو کسی اور کے خلاف, ایک کوئی نہ کوئی پرفارمنس لینے کا اپنا اپنا طریقہ ہے نا, کمپٹیشن کریٹ کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے. تو لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں میں پوٹینشیل ہے, پولیٹیکل پوٹینشیل دونوں میں سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پارٹی مطلب ٹیک اوور کر سکتی ہے یا نہیں؟ دونوں کی پرسنالٹی جب آپ دیکھتے ہیں, جس طرح کی جو پالیٹکس کی ڈیمانڈ ہے نا, وہ عمران خان کے نام پہ زندہ رہے گی. پیپلز پارٹی ہے نا, ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر زندہ رہی, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے پروو کیا کہ شی از اے مچ مچ بیٹر لیڈر, اور آئی ڈیفینیٹلی سیلوٹ ہر. شی لیڈ دا نیشن, شی ڈیڈ ہر بیسٹ. محترمہ ایک بہت بڑی سیاستدان تھی,
تو انہوں نے ثابت کر دیا، وقت نے فیصلہ کیا، ہم نے نہیں کیا. تو علیمہ کو اور بشرا کا فیصلہ بھی وقت کرے گا. کہ یہ جو ہڈن کیپبلٹیز ہوتی ہیں نا، ان کا اندازہ کبھی آپ چند لمحوں میں نہیں لگا سکتی، نہ کسی کی پہلی تقریر کو کر سکتی ہیں. آج سے چند سال پہلے بلاول بھٹو کو دیکھ لیں اور آج کے بلاول بھٹو کو دیکھ لیں. تو آج سے 2-4 سال پہلے جب بلاول بھٹو نے اپنی سیاسی تقریروں کا آغاز کیا تھا تو بالکل ایک مختلف تھا، لیکن آج بلاول بھٹو ایک سینسیبل اور پازیٹیو پولیٹیشین کے طور پر بہتر مینوورنگ کرتا نظر آتا ہے. تو یہ وقت اور حالات بڑا کچھ سکھا دیتے ہیں. صرف اتنا ہے کہ آپ کاز کے ساتھ کتنا مخلص ہیں، یہ فیصلہ وقت کرتا ہے. بعض اوقات آپ کی تقریروں سے زیادہ آپ کا خلوص اور آپ کی نیت عمل دخل جو ہے نا زیادہ رکھتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا. تو یہ بتائیے، جب بات کرتے ہیں ایک تو عمران خان کے کچھ کیسز اس حوالے سے بھی بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 23 تاریخ کو جو ایک فیصلہ آئے گا ان کے کیسز کا ضمانت کے حوالے سے، ایک تو وہ بھی بتائیے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اوپینین بھی دیجیے گا جس سے آپ نے بھٹو کا ذکر کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا کیا مستقبل ہوگا؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے، کیا وہ مستقبل کے بھٹو ہو سکتے ہیں؟ بھٹو تو خیر دوسرا نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن ہونا چاہیے. جب بھٹو پاکستان میں سیاست کر رہے تھے نا تو پاکستان کی آبادی 4-5 کروڑ تھی. ایسٹ پاکستان نیا الگ ہوا تھا. پاکستان کے اس وقت کے ڈائنامکس بالکل مختلف تھے. پاکستان کو خارجہ امور پر، پاکستان کو اکانومی میں، پاکستان کو انٹرنل سچویشن میں، پاکستان آرمی کی سچویشن کو بہت مختلف طریقے سے دیکھے جانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال 1977 میں بھٹو کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا، اور پھر وہ ایک ایسی سزا انہیں ملی جس سے تاریخ نے آج تک تسلیم نہیں کیا. تو آپ اگر 9 مئی کے فیصلے ہوتے ہیں اور عمران خان کو آپ اس میں گلٹی قرار دیتی ہیں تو پھر فیصلہ ہوگا کہ عمران کا فیوچر کس طرف جا رہا ہے. تو لیکن آج کی تاریخ میں تو عمران خان کے اوپر جتنے مقدمات قائم کیے گئے وہ کوئی بھی تھے، توشہ خانہ 1 ہے، توشہ خانہ 2 ہے، یا ABCD جتنے بھی ہیں، وہ تو کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا. ان سب میں تو عمران خان کو ریلیف ملا ہے. یہ تو سوچنے والوں کو، مقدمات قائم کرنے والوں کو، اور ان وکلا کی ٹیموں کو سوچنا چاہیے جنہوں نے ان پر یہ مقدمات قائم کیے، اور پاکستان کے عوام کو ایک ہیجان کی صورت میں برپا رکھا. یہ نہیں رکھنا چاہیے تھا. آپ پاکستان میں اس ٹرینڈ کو فروغ دیں کہ اگر کوئی مجرم بن سکتا ہے تو آپ اس کے جرم کے مطابق مقدمات قائم کریں، لیکن پہلے اتنی انویسٹیگیشن ضرور کر لیں کہ کیا یہ جرم ثابت کیا جا سکتا ہے. اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو مقدمات ہیں نا، ان کی ناکامی یا ان کے درست ہونے پر شکوک و شبہات ہمیشہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ سارے ہی مقدمے کبھی بھی سزا کی موجب نہیں بنتے، اور وہ سزائیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ بے شک 99 میں جو نواز شریف کے اوپر مقدمات قائم کیے گئے، 2007 میں وہ نواز شریف دوبارہ پاکستان آئے، وہ ان کے بھائی اس کے بعد وزیر اعظم بنے، آج وہ پھر اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا تو ہے نا کہ اس وقت جو ان پہ مقدمات قائم کیے گئے تھے کیا وہ درست تھے؟ اگر وہ درست نہیں تھے تو کیا اس ٹیم کو سزا دی گئی جنہوں نے وہ مقدمات قائم کیے تھے؟ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کے حوالے سے بھی جو لیگل سائیڈ ہے اس سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ کیا کیا آپ نے ان 2 سالوں میں، اور اگر ایویڈنسز کے بغیر آپ نے مقدمات قائم کیے تو کیوں کیے. تو اب 9 مئی کا معاملہ چل رہا ہے. 9 مئی ثابت کرنی ہے ریاست کے ان وکلا نے جو اس کو دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اپنی ریاست کی کارکردگی پر، اپنے وکلا کی کارکردگی پر، انصاف کے معیار پر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ مقدمات کی شفاف جہاں وہ کرتے ہیں ہیرنگ، وہاں پر شفاف طریقے سے مقدمات قائم کرنے کی روایت بھی ڈالنی چاہیے. کہ اگر وہ شفاف نظام نہیں ہے اور وہ صرف فیبریکیٹڈ ہیں
تو پھر ان کا انجام یہی ہوتا ہے جو عمران خان کے اور ماضی کے نواز شریف کے اور شہباز شریف کے اوپر قائم مقدمات کے نتائج نے دیا ہے. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس پر غور نہیں کیا جاتا. تو ہمیں سوچنا چاہیے، آج ہم 2024 میں ہیں، کب تک ہم عوام کے ساتھ اسی طرح کا کھیل کھیلتے رہیں گے؟ ہمیں یہ نہیں کھیلنا چاہیے. جو جس جرم میں ہے اس کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے. 9 مئی کے ذمہ داروں کو ریاست پر حملہ اگر آپ پرسیو کرتے ہیں اور آپ یہ ثابت کرتے ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ سزا اور اس کا فیصلہ عوام دل سے تسلیم کرے. آپ کو وہ حقائق بیان کرنے چاہیے. جس مقدمے میں وہ حقائق نہ ہوں اور عوام تسلیم نہ کریں، وہ عدالتی فیصلہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا. تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو کب رہائی ملے گی؟ جیل سے کب آپ کو باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ مجھے تو عمران خان آج کی تاریخ میں ریلیف پاتے نظر نہیں آتے. اور ہم جس تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں نا، جہاں کل کیا ہو جائے اس کے بارے میں پیشن گوئی پامسٹ کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا. آج کی تاریخ میں مجھے وہ ریلیف پاتے نظر نہیں آتے. سیاسی تجزیہ تو مل سکتا ہے نا مجھے. سیاسی، میں نے کہا آپ کو کہ آج کی تاریخ میں تو مجھے ریلیف پاتے نظر نہیں آتے. کل کیا ہو 2025 تو اب 1.5 مہینے مجھے 2025 میں بھی نہیں لگتا. میں یعنی یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ 2025 میں بھی شاید ریلیف نہیں پا سکیں گے، کیونکہ جس طرح کی نااہل وکلا کی ٹیم اور ان کے سیاسی اکابرین ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے لیے روزانہ ایک نئی مشکل پیدا کرتے ہیں، وہ عمران خان کو رہائی نہیں دلا سکتے. 2027 بھی نہیں، 2030 بھی نہیں. نہیں، اتنی لمبی پریڈکشنز نہیں کرنی چاہیے سیاست میں. جس طرح کے ہم دیکھیں نا KPK میں ہماری سچویشن کیا ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا ہیں، امریکہ کے ساتھ ہماری سچویشن کیا ہے، اس ریجن میں چائنا، رشیا، پاکستان، انڈیا، ایران، ان کی ایک پالیٹکس جاری ہے، ایک نئی اکانومی کا بوم آ سکتا ہے، تو بہت کچھ بدل بھی سکتا ہے. آپ کو اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ اس پر اتنی تیزی کے ساتھ پریڈکشنز کرنی چاہیے جو عوام کو بھی یاد نہ رہے 1 سال پہلے ہم نے کیا کہا تھا. ہمیں میرا خیال ہے کہ کرنٹ افیئر کو کرنٹ افیئر پر بات کرنی چاہیے کہ کیا جنوری 2025 میں عمران کو ریلیف مل سکتا ہے، تو میرا خیال ہے نہیں مل سکتا. ٹھیک ہو گیا. جب بات کرتے ہیں امریکہ کی، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریلیف ملے گا PTI کو؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا کوئی عمران خان سے رشتہ داری ہے؟ امیدیں ہیں. کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کیا عمران خان کے لیے پرائم منسٹر بنا؟ وہ آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آنے کے بعد جو الیکشن کمپین میں جوئش لابی کے خلاف ایک کمپین بنائی ہوئی تھی، وہ جہاز پہ کھڑے ہو کے تھم اپ کر کے کیا پیغام دیا لیکن عمران خان کہ امریکہ ونس اگین ول بی ہیلدی، اور ساتھ کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. ملکوں کے تعلقات اور بننے والے حکمران یا موجودہ حکمران اپنے ملک کے مفادات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. ان کے لیے کسی شخصیت یا کسی ملک کی اہمیت نہیں ہوتی. ان کے لیے اپنے ملک کی اہمیت ہوتی ہے اور اپنے عوام کے مفادات کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اسی لیے پالیٹکس کو رuthless کہتے ہیں. جتنا ساتھ پاکستان نے امریکہ کا دیا ہے، جتنی قربانیاں پاکستان کی امریکہ کے لیے ہیں، امریکہ تو نہیں آج ہمارے لیے دے رہا نا. اس لیے کہ ان کے انٹرسٹ میں جس وقت تک افغانستان کی جنگ جاری تھی، پاکستان کو ہر طرح سے فیور کرنا تھا، وہ کرتے رہے. آج ان کے حالات کے مطابق پاکستان کو ان کے نزدیک اتنی فیور کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ آج انہیں جہاں پر وہ جنگ جاری ہے، یوکرین میں، رشیا میں، یورپ میں، غزہ میں، وہاں پر وہ اپنے ملک کے مفادات کے مطابق چل رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ مسلم امہ کو آج غور کرنا چاہیے کہ ہم غزہ پر ہونے والے ظلم کو کیسے روک سکتے ہیں. تو اس پر ہمیں امریکہ اور ٹرمپ کے ساتھ بات کو آگے بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا فار بینگ ہیئر and casting light when we talk about political instability in Pakistan. Let's see what's next. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.